اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ہر بیماری سے نجات کے لیے بہت ہی خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص امجرب ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صحت وہ تاج ہے کہ جسے پہن کر انسان بادشاہ بن جاتا ہے، مگر یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ یہ صحت کی اہمیت کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص بات ہے جو کمال خوبصورتی سے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ صحت اس دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے بادشاہی سے کم نہیں، کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ صحت مند انسان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، مگر جیسے ہی انسان بیمار ہوتا ہے اس کے سر سے یہ تاج ہٹ جاتا ہے، وہ بستر پر لگ جاتا ہے اور کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہتا۔ ڈاکٹرز اسے پرہیز بتا دیتے ہیں اور وہ اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انسان نہ تو کاروبار کر سکتا ہے اور نہ ہی ملازمت۔ بیماری شدید ہو تو ہاسپٹل کے بستر پر اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر پڑے رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ مگر جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ صحت کی یہ نعمت ایک عظیم نعمت ہے، مگر جیسا کہ عربی مقولے میں بتایا گیا کہ صحت مند نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ عام طور پر ہم صحت مند رہتے ہیں اور شروع دن سے ہی صحت ہمیں ملی رہتی ہے، اس لیے ہم اسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہمیں کوئی خاص بات نہیں لگتی، لیکن صحت ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اس پر اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن شکر گزاری کرنا تو دور کی بات، اس کی ناشکری، نافرمانی اور غفلت میں اور بغاوت کے ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ رب کی رحمت ہے، جسے جوش آتا ہے ہمارا مہربان رب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ اگر کسی طرح غافل رہا تو جہنم کی سزا اور ابدی پکڑ کا شکار ہو جائے گا، یا جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکے ان سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے ایسے میں اللہ تعالیٰ بیماری کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، اسی لیے بندے کو اپنے رب سے اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے اور ہر بیماری سے ہمیں شفا مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دعا ہے، اور جب دعا کے اثرات بیماری کے ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بیماری سے شفا پانے کے لیے بہت ہی خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ بیمار کی عیادت کرنے کے بارے میں فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کو شروع کیا ہے، تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو مزید سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔
تو اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی کہ مریض کی عیادت کرنے کے بارے میں حدیث میں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تازہ پھل چننا۔ باہوالا مسلم شریف اور ترمذی شریف۔ بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے ہی اجر و ثواب کا عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیماروں کی عیادت کرنا، مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنا، اس سے حوصلہ افزائی کی باتیں کرنا سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق سے ایک ایسا حق ہے کہ جس سے ان میں آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان کے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور اس کی وہ بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ باہوالا ترمذی شریف۔ تو اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے مریض کی عیادت کرنے کی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ بیماری سے شفا پانے کا ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی، اور یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دعا ہے، اور جب دعا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی مجری وظیفہ ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کسی بھی بیماری سے شفا پانے کے لیے ان کلمات کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ تو یہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دن میں جب بھی چاہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کلمات کے پڑھنے سے 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو آپ ان کلمات کو 313 مرتبہ دن میں کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں۔ اور ان کلمات کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، درود شریف کو آپ نے پڑھنا نہیں بھولنا۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، تمام بری برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اوقار، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔